پہلی رات بیوی کو لا کر بٹھا کر کہو ہاتھ جوڑتا ہوں، جس باپ اور ماں کے سائے کو چھوڑ کے آئی ہے گھر کے اندر دو موجود ہیں، دیکھنا میرے کام آگے پیچھے کرنا، شرعی لحاظ سے تیرا حق نہیں ہے کہ تو ان کی خدمت کر، اخلاقی لحاظ سے تیرا حق ہے، اگر یہ راضی تو مجھے بھی زندگی کے گھر میں سانس لینے میں سکون ملے گا، ورنہ چک چک بک بک رہے گی، تیرا بھی گھر خراب ہوگا اور میرا بھی گھر خراب ہوگا۔ بھائی ابو ذر کی شادی کے موقع پر آنے والوں، کبھی کسی کے وکیل نہ بننا، نہ بیوی کا وکیل بننا، نہ ماں کی طرف سے بیوی سے لڑنا، نہ بیوی کی طرف سے ماں سے لڑنا، بلکہ دونوں کے درمیان پیار کا پل بننا۔ اگر ساس ناراض ہے تو ماں کو جا کے نا امی جی تسی تے انج ناراض ہوندے ہو، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تو اپنی ماں کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا تجھے دعائیں دیتی ہے، اور بیوی سے جا کے کہو وہ تو سگی بیٹیوں کے لیے اتنی دعا نہیں کرتی جتنی تیرے لیے دعا کرتی ہے۔ جب تم پل بنو گے تو گھر اجڑے گا نہیں، گھر بسے گا۔ بہن اور بھابھی کے درمیان پل بننا ہے، دیور جیٹ اور ان کے درمیان پل بننا ہے، تم پل بنو، تم وکیل بنتے ہو، جب وکیل بنیں گے تو گھر بستے نہیں، گھر اجڑتے ہیں۔ پیار کے پل بنو، پیار کے پل بنو، تم گھر اجاڑنے نہیں آئے، تم تو گھروں کو بنانے کے لیے آئے ہو بھائی۔ بنیادی غلطی نوجوان یہ کر رہا، ابھی بیوی کو آئے 2 گھنٹے گھر میں نہیں ہوئے تو گھر کے سارے راز اس کی جھولی کے اندر ڈال دیے، پائی انج کر دے، اے انج کر دی، انج کر دی، چلو صبح سے بیڑا گھر کا شروع ہو۔ پہلا بول دو، اس گھر میں آئی ہے، اس سینے میں جہاں تو نے دل کو رکھ رکھا ہے اس دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان بنا لے، اس لیے کہ وہاں کی باتیں بھی دفن کر دے اور یہاں کی باتیں بھی دفن کر دے۔ وہاں جایا کر تو یہاں کی باتوں کو دفن کر کر، وہاں سے آیا کر تو وہاں کی باتوں کو دفن کر کے آیا کر۔ ہو تو آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤں، اور کہانی نہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ آؤ تمہیں ایک گھر کے ایسی گلی میں لے چلوں کہ جہاں ایک ویڑا ہے، جہاں ایک مکان آباد ہے، اس مکان کے دروازے پر ایک باپ ہے جو ساری کائنات کا محسن ہے، وہ دروازہ اس کی بیٹی کا ہے، وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو بیٹی کے دروازے کو بجا کر اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا جا اللہ کی امان میں جا رہا ہوں۔ جب آتا ہے تو بڑے دن ہو گئے تجھ سے بچھڑے ہوئے، بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ باپ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ شادی کرنے سے پہلے سیرت پڑھو، سیرت فاطمہ پڑھو، میرے نبی اور نبی کی گھر والی سیدہ عائشہ کی مبارک زندگی پڑھو۔ میں انشاءاللہ بات کو کسی کنارے لگا کے چھوڑوں گا اور آپ کی ساری امیدوں پہ اللہ کرے اللہ مجھے پورا اتار دے، لیکن جو موضوع چل رہا ہے شادی ہوتے ہی اوقات دکھانی شروع کر دیتے، شادی ہوتے ہی گلی کے کتے کو کر کے اس طرح کرتے ہو، گھر میں آتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی دے مار 4:30، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی مل رہی ہے، فریج کا پانی ٹھنڈا نہ ہوا بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی، سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا لات مار کے بہن کو گالی دینا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہا، 5 روپے سے لے کر 500 روپے والے گاہک کو ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا، اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسان ہی نہ بنا۔ صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت، میں اپنے کمرے کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا، میلے کپڑے اتار کے، شلوار کہیں، قمیض کہیں، ناشتے کے برتن کہیں، گلاس کہیں، کپ کہیں،
जूते जो घर के पहनने के वो कहीं दूसरे, कहीं मट्टी लगी हुई है, बिस्तर की चादर सिमटी हुई, कंबल ऊपर का वो पड़ा है चरपाई के नीचे और घर से गया। जब आप शाम को घर आते हो, जो आप घर की हालत छोड़ के जाते हो, तो आपको क्या शाम को घर वैसा ही मिलता है? बोलो भाई, वैसा मिलता है? तो आपके घर को संवारने वाली, आपके कपड़ों को धोने वाली, आपके बिस्तर को तय करने वाली कौन है? बोलो। फिर से गाली क्यों? रोटी वक्त पे ना मिली, गाली देकर चल अपने प्यो के घर। क्यों जाए ये तेरे बाप के, अपने बाप के घर? ये कोई भाग के आई है? क्यों जाए अपने बाप के घर? ये किसी कोठे से आई है? नहीं नहीं नहीं, तेरा तो एक रत्ती का भी इस पर एहसान नहीं है। वो तेरे घर में आने से पहले अपने बाप की हलाल कमाई का 20 लाख रुपए का जहेज तेरे घर में लेके आई है। तू किस बात पे गाली दे रहा है? वो तो अपने बाप की कमाई की दी हुई चरपाई पे सो रही है, वो तो बाप की कमाई के लिए हुए बर्तनों में खा रही है, वो तो बाप की कमाई के लिए हुए कपड़े पहन रही है, जूता पहन रही है, हत्ता के आंखें में डालने वाली सुरमा और पैर में पहनने वाला जूता भी तो अपने बाप के घर से। तू किस बात पे कहता है चल दफा हो जा, अपने घर चली जा? क्यों जाए? क्यों जाए? अगर कुरान का कानून न होता, नबी की सुन्नत न होती, मैं देखता तो किसी की बेटी की तरफ इशारा कैसे करता? ये तो मेरे नबी का मुबारक तरीका निकाह था कि जिसको जिंदगी में कभी नहीं देखा वो भी रात को तेरे बिस्तर पर आके बैठ गई। वो क्यों जाए? तूने कहा उठ, उठ गई, तूने कहा बैठ, बैठ गई, तूने कहा लेट, लेट गई। तू घर में आया, मेरे सर दर्द है, मेरे टांगों में दर्द है, अच्छा मैं दूध गर्म करके लाऊं, अच्छा मैं चाय बना के लाती हूं। तू सर में दर्द कहे तो वो उसका कलेजा मुंह का है, अगर वो कहे मेरे सर में दर्द हो रहा तो कहता ड्रामे कर रही है, क्या वो इंसान नहीं है? गर्मी के मौसम में तेरा नोट गिनने को दिल नहीं करता, वो तेरे लिए 3 टाइम चूल्हे के आगे बैठी हुई है। वो जब से बाप के घर से आई उसने अपनी मर्जी का खाना ही छोड़ दिया। उसने कभी नहीं कहा मेरा यह खान नु दिल करता है। जब से बाप के घर से आई उसने अपनी मर्जी का पहनना ही छोड़ दिया। वो जी भी तेरे लिए रही है, मर भी तेरे लिए रही है, 9 महीने तेरी अमानत को गोद में उठा के फिर रही है। ओए 5 किलो का थैला हाथ में लेके जाए, घर जाके कहता मैंने पानी पिया, मैं वजन चुक के लेके आया, मैं थक गया। वो 9 महीने अमानत को लेके फिर रही है। वो करवट भी नहीं बदल सकती, उल्टी भी नहीं लेट सकती, वो अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकती, वो फिर भी पैर की जुत्ती और कुत्ती बन गई। अगर भूले से उसके मेके से कोई आ गया, भाई में ससुराल में से माँ बाप आ गए, उसने तुझे इतना ही कहा ना अम्मी अब्बू आ रहे ने कुछ पकान नहीं ले, औकात दिखाएगा, औकात। कंजर फिर आ गए ने, इन्होंने हराम दी कमाई समझिए। वो इज्जत हाथ जोड़ के कहती है मेरे अब्बू ने मेनू मारे जुतियां मार ली, ए दूजे कमरे में बैठे ने, शोर ना कर। अपनी औकात दिखाएगा कि मैं नस्ली हराम का हूं। ये मोहसिन इंसानियत की जिंदगी है। तो देख मेरा नबी घर सो रहा है, आराम कर रहे हैं, दरवाजा बजा। सैयद आयशा आंगन में है, वेड़े में। कौन? औरत की आवाज, दरवाजा खुला, अंदर आ गई बूढ़ी औरत, डंडा हाथ में। आयशा तेरा मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फिर कह दो सल्लल्लाहु। सुभान तेरी, मेरा नबी अल्लाहु अकबर। इबादत दे के गया तो इबादत आला, घर की जिंदगी दे के गया तो घर की जिंदगी फूलों से ज्यादा नरम और महकती हुई दे के गया है। कहाँ है तेरा घर वाला? सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहने लगी, मैं अभी इशारे करने लगी थी, वो आराम कर रहे हैं। उस औरत की आवाज को सुन के उठे, अपनी तहमत को संभाला और जल्दी से चरपाई से उतरे।
اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے. پھر وہ بھی بیٹھ گئی, حضور بھی بیٹھ گئے. کہ میں بڑی حیران, وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے, وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, کیا خیر ہو. کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا, مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں, نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی. میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر. عائشہ جلدی کھانا تیار کر, اس کے لیے لاؤ. کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا, عائشہ دودھ بھی لے آ. عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے, اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے. عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے. اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی, آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں. پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی, اٹھی, حضور آگے بڑھے, پردہ ہٹایا, رخصت کیا. جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے, روتے بھی رہے. کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا, میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد, جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی, ابھی نہیں میں پوچھتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی, اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے. میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے, وجود انور سے رونے کی آواز آئی. میں نے چھلانگ ماری بستر پہ, حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی. دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو جائیں, مجھے بتاؤ کس چیز نے رلا دیا, میری خدمت میں کوئی کمی نہیں. کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر, میرا بازو پکڑ کے اٹھے, میری طرف منہ کر کے کہنے لگے اے عائشہ پوچھنا چاہتی تھی اتنے احسانات کیوں کیے, پوچھنا چاہتی تھی یہ عورت کون ہے. اے عائشہ یہ میری رشتہ دار نہیں بلکہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ کوئی میرے ماں کے خاندان کی نہیں, میرے ابے کے خاندان کی نہیں, میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. کملی والے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی, اتنے لوازمات سے نوازا. فرمایا عائشہ تجھے کیا بتلاؤں, میری خدیجہ کی حیاتی میں جب بھی یہ میرے گھر آیا کرتی, جو میں نے اس کو دیا وہی میری خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی. میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے کی سہیلی کو وہ کچھ دیا جو خدیجہ دے, تاکہ قبر کے اندر خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے. اور ذات ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن سوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی. حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے منہ پھیر کے بیٹھ گئی. اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا, تو نے منہ کیوں پھیر لیا. ما یبکی کا یا عائشہ, تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے, کس چیز نے تجھے رلا دیا. سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو, آنسو بہا بہا کے روتے ہو, اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آدھے رہ جاتے ہو, غم سے نہ ڈالو کہ ہو جاتے ہو. کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی, تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی, تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی, ام سلمہ بھی آ گئی, میں عائشہ جیسی کواری عورت آ گئی. کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے ابھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے. جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو, جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو, ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟
نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے عائشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو. میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے میں فرق کوئی نہیں. وہ بھی خدمتگار تم بھی خدمتگار ہو. فرق صرف اتنا ہے تم میرے سکھ کی ساتھی ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی. خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی. اے عائشہ میں وہ رات نہیں بھولتا جس رات میں دروازے پر خدیجہ کے آ کے کھڑا ہو گیا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا. میں نے ابھی دستک دینا چاہیے. میری خدیجہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا. اللہ اکبر کہنے لگی سونے جی آیا نو آپ کا آنا مبارک ہو. میں نے کہا خدیجہ نہ لٹ کی آواز آئی نہ قدموں کی آواز آئی نہ کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی نہ میں نے کبھی کھنگورا مارا نہ میں نے کبھی کھانسی کی. اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگی. کہنے لگی کملی والے آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب آپ میرے گلی میں مڑے تیرے جسم سے نبوت والی خوشبو نکل کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ الکبریٰ نے میرا چہرہ لولوحال دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی آج بھی مکے والوں نے تجھے مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی, بستر پہ جا کر بٹھا دیا, میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا. میرے چہرے سے خون صاف کیا, میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی, میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر, جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا. اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی, مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی. سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا, دودھ کا پیالہ اٹھایا, میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی. کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی. کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی, میں منہ میں لے کے چباتا, دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی, ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا, ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا. کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا. میں نے کہا ایک تو کھا لے. اے عائشہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا. کہنے لگی آپ کھاؤ ہماری فکر نہ کرو, اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا. اگر بھوک کا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. تمہارے ہاں گاؤں میں دستور ہوگا, ہمارے شہروں میں دستور ہے, جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے, اللہ اکبر, کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا, منہ دکھائی میں کیا دے گا, کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے, کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے, کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا. یا تو نظام الٹ ہے, معاملہ الٹ ہے. میرا نبی دولہا بن کے پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے, اللہ اکبر, میرے نبی اندر داخل ہوئے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا, گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے. اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, 40,000 درہم اٹھائے, حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے. یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے.
اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے، جی ابو خیر ہوئے، تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا، جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا، سسرال لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا، 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے ویڑا آباد کر جا، اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 1400 سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی، بھائی دیکھ کے کہے گا ہنے تے گئی سی پھر آ گئی ہے۔ کتنی بہنوں کو روتے دیکھا، بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی دے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے۔ او لوگوں چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو، عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی، پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ماں باپ کو کھلانے سے، بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے، بے برکتی نہیں ہوا کرتی، گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔